ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول سوموار کے دن 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ نے بیان کیا ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا اور یہ نور ایسا پھیلا کہ ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات کعبہ کے اندر پڑے بت منہ کے بل اوندھے گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر بہت سے معجزات رونما ہوئے۔ عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی نشانیاں تھیں کہ اس کائنات کا رہبر تشریف لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو جب خبر ملی کہ ان کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ تشریف لائے اور آپ کو گود میں اٹھایا۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو دیکھ کر خوش ہوئے اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کی یاد میں رونے لگ گئے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور لوگوں کے سامنے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ یعنی بی بی آمنہ کا 3 دن تک دودھ پیا۔ اس کے بعد ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب میں اس زمانے کا دستور تھا کہ اپنے شیرخوار بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے، اس لیے کہ دیہات میں نشو و نما اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں قدرتی تازہ غذائیں میسر ہوتی ہیں۔ اس لیے دیہات کی وہ عورتیں جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی وہ شہر میں کسی مالدار گھر کے شیرخوار بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی اور اپنا دودھ پلا کر ان کی نشو و نما کرتی اور بدلے میں اس بچے کے خاندان سے معاوضہ طلب کرتی تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں ایک قافلہ مکہ میں پہنچا۔ قافلے میں موجود عورتوں کو مالدار گھروں سے بچے بھی مل گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے سے ہر عورت انکار کر دیتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے اور آپ کی پرورش کے بدلے میں کسی عورت کو معاوضے کی امید نہ تھی۔ ان عورتوں کے قافلے میں ایک نہایت غریب عورت بھی تھی جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ اپنی جس سواری پر سوار ہو کر قافلے کے ساتھ مکہ پہنچی وہ ایک لاغر سی اونٹنی تھی جو کہ مشکل سے ہی چلتی تھی۔ سوائے حلیمہ سعدیہ کے سب عورتوں کو بچے گود میں مل چکے تھے اور ادھر سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبھی بچوں کو ان کی دودھ پلانے والی مائیں مل چکی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ سوائے ایک بچے کے کوئی اور بچہ گود لینے کے لیے نہیں رہا اور یہ بچہ یتیم ہے اور اس کو دودھ پلانے کے بدلے میں ہم کسی معاوضے کی امید نہیں رکھ سکتے۔ تو ان کے شوہر نے کہا آپ اسے گود لے لیجئے، ہمارا جو نصیب ہوگا وہ اسی سے مل جائے گا۔ اپنے شوہر کی اجازت کے بعد حلیمہ سعدیہ بی بی آمنہ کے پاس پہنچی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کے لیے بی بی آمنہ کے آگے درخواست کی۔ بی بی آمنہ نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرایا۔ جب حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو آپ کا نور ان کے دل میں چھا گیا۔ حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کے بعد قافلے کے ساتھ اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حلیمہ سعدیہ کے نصیب کھل اٹھے۔ حلیمہ سعدیہ کی وہ اونٹنی جو کہ لاغر اور کمزور تھی اور جس کے تھنوں میں دودھ کا قطرہ نہ تھا، وہ اب سفر کے دوران سب سے آگے خوشی سے چلتی نظر آئی اور اس کے تھن دودھ سے بھی بھر آئے۔ قافلے کے لوگوں نے حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کی یہ کیفیت دیکھی تو حیران رہ گئے اور حلیمہ سے پوچھنے لگے کہ تمہاری اونٹنی کو کیا ہوا ہے؟ کیا یہ وہی اونٹنی ہے جو تم لے کر گئی تھی؟ یہ تو مشکل سے چلتی تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا کہ جب سے ہم نے محمد کو گود لیا ہے تب سے ہماری ہر مشکل میں آسانی ہو رہی ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ کا قافلہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر آئے تو حلیمہ کی وہ بکریاں جو دودھ دینا بند کر چکی تھیں وہ وافر مقدار میں دودھ دینا شروع ہو گئیں۔
حلیمہ سعدیہ کی بکریاں شام کو چرواہے سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، جبکہ باقی ہر طرف خشک سالی تھی۔ باقی لوگ حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے دودھ کو دیکھتے ہوئے اپنی بکریاں بھی وہیں چرانے کے لیے لے جاتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں، مگر ان کے تھنوں میں دودھ نہ آتا، کیونکہ یہ چرواہے کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی، جس کو حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کے علاوہ کوئی نہ سمجھ سکا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد بی بی حلیمہ کے گھر اور مال میں خیر و برکت میں اضافہ ہوتا گیا۔ محمد کی زندگی کے پہلے 2 سال حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گزرے۔ ان 2 سالوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما اور پرورش اتنی اچھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کی عمر میں باقی بچوں کی نسبت کافی اچھے معلوم ہوتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی اعلیٰ صفات اور خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ کا مزاج باقی بچوں سے کافی حد تک جدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال کی عمر سے تجاوز کر گئے تو آپ حلیمہ سعدیہ کے بیٹوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جانے لگ گئے۔ آپ جہاں بھی جاتے وہاں کے درخت اور گھاس ہرے بھرے ہو جاتے، ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بنائے رکھتا، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے تھے، آپ کے پاؤں کے نشان ریت پر نہیں پڑتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے شام کو جب بکریاں واپس لے کر گھر آتے تو اپنی ماں کو محمد کی شان کا سب احوال سناتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ 2 سفید پوش آدمی آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔